بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی ذی النورین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جمع کرنے والے، مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مالی مشکلات میں بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنے والے، حیا کا پیکر، خلافت راشدہ کو 12 سال تک بہترین طریقے سے سنبھال کر مسلمانوں کی فوج کو بہت سارے علاقوں میں بڑھا کر مسلمانوں کی بحری فوج کو اسٹیبلش کرنے والے خلیفہ عثمان ابن عفان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مان تم خلافت کی قمیض نہ اتارنا، منافق اتارنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو گے۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ امیر ترین خاندان میں سے شمار ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے عقد میں آئی تھیں، اور یہ بات مدینہ میں بہت زیادہ معروف تھی کہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ اور جس وقت کے 2 ہجری جنگ بدر کا موقع تھا تو حضرت رقیہ کو سخت تیز بخار تھا اور چیچک کا حملہ تھا، اس میں وہ شہید ہوئی تھیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے پڑھا دیا، تو انہوں میں ان کو ذی النورین کا لقب دیا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں 1,40,000 یا 1,24,000، ان میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ پہلے واحد شخص ہیں عثمان غنی کہ جن کے عقد میں 2 بیٹیاں آئیں، اور پھر ان کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور یکے بعد دیگرے مرتی جاتیں تو میں سب کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھا دیتا۔ تو یہ ان کی عمر فاروق نے جس وقت قرآن مجید کو مرتب کروانا چاہا تو حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اس مرتب شدہ کو قریشی لہجے میں جمع کروا کر مکمل کیا تھا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور انہی کی کوشش سے قرآن مجید، جو کہ مختلف لہجوں میں پڑھنے اور لکھنے اور بولنے کی اجازت تھی، ان کے دور میں چونکہ بولی کا اختلاف بڑھ گیا تھا ہو رہی تھی، تو آپ نے تمام لوگوں سے زبردستی قرآن مجید لے لیے تھے، جس میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بڑے فقیہ صحابی ہیں، زبردستی ان سے چھینا گیا تھا۔ وہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھ سے لیا گیا وہ ٹھیک لیا گیا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی لہجے پہ مرتب کروا کر 7 مختلف اسلامی مراکز یا رکھوا دیا گیا کہ اب ان سے آپ لوگ ٹریس کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ان کی یہ شان ہے کہ ان کو القرآن کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے مدینہ میں اس وقت جب پانی کی قلت تھے، یہودی بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے وہ سارا کنواں ہی منہ مانگے پیسوں کے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور جس وقت کے 9 ہجری میں مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ کی دھمکی دی گئی تھی اور رومیوں عیسائیوں کے لشکروں سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے چندہ مانگا تھا، اور اس میں حضرت عثمان غنی نے 30,000 کے لشکر میں سے تیسرے حصے کی تمام کفالت پوری کر دی تھی، اور 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور تمام کی تھیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کو اچھال کر سونے کے سکوں کو فرمایا تھا، عثمان، آج کے بعد جو بھی تو عمل کرے گا، اس عمل کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں۔